عطاؤ فیض کا دریا شعائر آپ ہی تو ہے، میرے مرشد میرے آقا شعائر آپ ہی تو۔ ہمارے پیر بھائی تھے جو عرفان میاں، وہ تھے، کیا نام ہے اس کا، گریجویشن تھے اور سرکاری نوکر تھے، جو زمینوں کی پیمائش وغیرہ کرتے ہیں نا، کیا کہلاتے ہیں وہ، پٹواری، تو وہ ہیڈ تھے پٹواریوں کے۔ تو جب میاں صاحب سے انہوں نے بیعت کی اور کہا کہ میاں میں فقیری اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو کہنے ایسے نہیں ہو سکتی فقیری اختیار، جاؤ پہلے سب کپڑے اتارو اور وہ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے اس کو اللہ کی راہ فروخت کر کے آ جاؤ، دیکھے تقسیم کر دو۔ زمینیں ومینیں جو بھی کچھ تھا انہوں نے سب ترک کر دیا، آ گئی ہے۔ کہنے لگے میاں، دوسرے لوگ پوچھنے لگے میاں آپ کسی کے ساتھ ایسا تو نہیں کرتے، ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہہ رہا یہ کہہ رہا ہے میں فقیر بننا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو فقیر ہی بنانا چاہتے ہیں۔ تو آئے وہ کہنے لگے میاں کوئی ذکر اب تعلیم فرمائے۔ کہنے لگے دیکھو اپنے پیسوں کا کھانا نہیں کھانا، یہ مدارس سلسلے کی تربیت کری تھی انہوں نے، ان کی شروع کی تھی۔ جو کچھ تمہیں دے جائے واسطے اللہ، وہ کھانا جو اللہ کی طرف سے آئے، یعنی کہ وہ کھانا جو کوئی تمہیں دے کے جائے گا وہ سمجھ لو اللہ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، تو وہ تمہارا ہے۔ جو تم اپنے پیسوں سے خرید کے کھاؤ گے تو اس کا مطلب تمہاری اپنی مرضی سے کھا رہے ہو کھانا۔ تو جب وہ تمہیں کھلائے، جب وہ پلائے، فقیر کو اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ جاؤ اور ذکر ہم تمہیں تعلیم کریں گے۔ تو سورہ اخلاص ان کو میاں صاحب نے تعلیم فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ اب میرے پاس نہیں آنا جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے اس کا عمل۔ تو انہوں نے کہا میاں اس کو کتنی پڑھنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کم از کم 1000 بار، زیادہ سے زیادہ 14000 بار دن میں، 14000 بار رات میں۔ تمہاری اب طاقت کتنی ہے، جاؤ کرو۔ اور فقیر جو ہوتا ہے اس کا ذکر الہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا کام۔ تو کہنے لگے حضرت کہاں بیٹھ جاؤں؟ کہا جاؤ میاں میر بلا رہے ہیں تمہیں، آؤ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ تو یہ پاکستان بننے سے پہلے مرید ہوئے تھے، پھر ہندوستان پاکستان بنا جب، تو یہ پنجاب آ گئے، یہاں پر آ گئے پنجاب، اور انہوں نے میاں میر پہ آن کے ڈیرا ڈال دیا۔ 14 سال وہاں پڑے رہے گئے، 14 سال تک ملاقات نہیں ہوئی پیر مرید کی، اور 14 سال وہ اپنی ریاضت میں لگے رہے وہاں پر۔ 14 سال کے بعد وہ میری ان سے بات ہوتی تھی عرفان میاں سے، وہ مجھ سے کہتے تھے میاں میں کیا بتاؤں تمہیں کہ مجھے جو ہے نا کبھی کوئی خواب بھی پڑھنے میں نہیں آتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا میں جو پڑھ رہا ہوں اس میں کچھ فائدہ بھی ہے یا نہیں، کوئی خواب نظر آ جائے، کوئی بات سننے میں آ جائے، کچھ سامنے نظر آ جائے، کچھ نہیں، ایسا بلینک بالکل، جیسے کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں۔ اور خوبی کی بات یہ تھی کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان سے تھے، اور آپ کی والدہ جو تھیں بڑی ذاکرہ تھیں، اور والد حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ خلیفہ بھی تھے۔ تو کیسے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا مجھے، تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ 14 برس بیت گئے اسی طریقے سے مجھے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا بڑا افسردہ تھا کہ شاید میری زندگی اب یہیں گزر جائے گی، میں پڑھ رہا تھا بیٹھا ہوا، تو مجھے ایسا ہوا کہ جسے نیند کا سا غلبہ آیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ تو میں بول رہا ہوں کہ حضرت کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ لو
تو ہمیں نہیں پہچانتے، ہم 14 سال سے تم یہی ہو ہمارے پاس. تو انہوں نے کہا حضرت کیا آپ میاں میر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں ہم ہی ہیں، اور اب تمہیں جو ہے نا داتا حضور بلا رہے ہیں، وہاں چلے جاؤ. کہتے ہیں میں نے بولا یار میرے کو دماغ پہ اتنے دن سے یہ بات سوار تھی کہ کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آتا، تو شاید وہی دماغ میں کا خلل تو نہیں ہے کہیں یہ. تو کہنے لگے میں نہیں گیا. 3 دن کے بعد پھر ان بزرگوں نے مجھے پوچھا کیا ہوا تم گئے نہیں ابھی تک؟ یہ تمہارا خواب خیال نہیں ہے، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں جاؤ. وہ کہنے لگے پھر مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی مجھے بھیجا جا رہا ہے. کہنے لگے وہاں سے میں یہاں آ گیا دادا صاحب پہ. اب دادا صاحب پہ بیٹھ کے پڑھتا رہا. بولے 6-8 مہینے گزر گئے، کچھ سنگنی نہیں، کچھ خبر ہی نہیں. جیسے وہاں پڑھ رہا ہے ایسے یہاں پڑھ رہا ہوں بیٹھا ہوا. تو 7-8 مہینے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف لائے. اسی طرح سے مجھے نیند کا ہوا غلبہ، اور ایک بزرگ تشریف لائے اور وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ جاؤ تمہاری ڈیوٹی کراچی میں لگائی گئی ہے اور تم کراچی چلے جاؤ. تمہارا یہ کام مکمل ہو گیا، تم جاؤ کراچی چلے جاؤ. تو کہنے لگے میں نے دیکھا، میں نے سوچا یار کہا تو مجھ سے کراچی جانے کو ہے، لیکن نہ میرے پاس پیسے ہیں، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے. چلو اگر کراچی کا ہوگا تو کوئی نہ کوئی سبیل بنے گی. میں بیٹھا ہوا ہوں. 3 دن کے بعد بولے پھر مجھے بھی زیارت ہوئی آپ کی، اور فرمایا کہ کیا ہوا تم کراچی گئے نہیں ابھی تک؟ اب آج ہی اٹھو، ابھی جاؤ بس. وہ کہتے ہیں کہ میں فوراً اٹھا، جا کے میں نے منہ دھویا، تازہ وضو کیا، اور میں اسٹیشن کے لیے چل دیا. اب کرایہ تو میرے پاس تھا نہیں. اب میں نے کہا یہ بھیج رہے ہیں تو کوئی سبیل بھی بنے گی. اسٹیشن پہنچا تو گاڑی کا وہ ٹائم نہیں تھا، میں بیٹھ گیا. صبح کے ٹائم پہ گاڑی آئی تو ایک شخص میرے پاس آیا، میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہاں کراچی جا رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں میں کراچی جا رہا ہوں. تو اس نے کہا بھائی مجھے بھی کراچی جانا تھا، لیکن میری بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور میں کراچی جاؤں گا نہیں، تو میرا ٹکٹ تم لے لو. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں پیسوں کے لیے نہیں کہہ رہا تم سے کہ تم پیسے دو مجھے، یہ ٹکٹ میرا لے لو. انہوں نے ٹکٹ دیے اور 10 روپے دیے، کہ یہ 10 روپے بھی رکھ لو، چلو تم اپنے خرچے کے لیے سفر کے. انہوں نے مجھے دے دیا. میں دیکھتا رہا، وہ ایسے گھومے. میں اٹھا، میں نے دیکھوں کہاں جا رہے ہیں، یہ تو کوئی بھی نہیں وہاں پہ. مجھے ٹکٹ اور پیسے دے گا. تھوڑی دیر میں ٹرین آ گئی، میں بیٹھ گیا ٹرین میں، کراچی آ گیا. جب کراچی آ گئے تو اب یہ کہنے لگے مجھے کراچی کہاں جانا ہے. آن کے اسٹیشن میں باہر بیٹھ گئے. تو کہنے لگے بھی مجھے آئے ہوئے کوئی 10 منٹ ہوئے ہوں گے بیٹھے ہوئے. میں یہ سوچ رہا تھا کراچی کہاں جانا ہے، لیکن مجھے پاس 10 روپے تھے. میں نے کہا چلو 2-4-5 دن تو آرام سے گزر جائیں گے، لیکن پھر کیا ہوگا. تو ایک تانگا آیا گھوڑا گاڑی پہ، ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے پیچھے. وہ اترے اور میرے پاس آئے سیدھے چلتے ہوئے، اور مجھ سے کہنے لگے عرفان میاں آپ ہیں؟ میں نے کہا ہاں عرفان تو میرا ہی نام ہے، لیکن میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں نا، تم مجھے پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی کہ میں نے تمہیں پہچان لیا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو. وہ تانگے میں بیٹھے. بولے وہ رتن تلاؤ لیا مجھے. رتن تلاؤ آئے ہم تو انہوں نے ایک کھولی اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. تو مجھ سے کہنے لگے کہ یہ تمہارے لیے ہے، میں یہاں رہتا ہوں، لیکن چونکہ مجھے بلایا گیا ہے لاہور،
تو آج سے میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے یہاں پہ، اب تم جانو تمہارا کام جانا، یہ لو چابی اس گھر کی۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ میں کیسے چلاؤں گا، کیا ہوگا یہاں پہ، میں کسی کو جانتا نہیں۔ میں نے تمہیں کسی کو کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کھولی کا کوئی کرایہ ورایہ نہیں، یہ ہماری ہے، ہم تمہارے حوالے کر رہے ہیں۔ آئی نہ سمجھ میں بات، تم یہاں رہو گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمہیں کھانے پینے کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ کہہ کے یہ میرے حوالے کر کے اور وہ چلے گئے۔ اب دروازہ میں نے بند کر دیا، میں نے چاہا کہ میں سو جاؤں تھوڑی دیر، میں سو گیا۔ دوپہر کو دروازہ بجا، میری آنکھ کھلی، تو دروازہ بجا تو آنکھ کھلی تو کھولا تو ایک شخص کھڑا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ وہ کھانا لے لو۔ انہوں نے کہا بھائی کھانا لے لو؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو کھانا شاید لیتے ہوں گے صاحب وہ ہیں نہیں اب۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو گئے، آپ کے لیے کھانا، یہ آپ کا کہہ کے گئے تھے، آپ کو ملے گا بھی۔ بولے 2 ٹائم کھانا آنے لگا۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی میں کوئی کام وام دیکھوں، کچھ دیکھوں؟ تو کہنے لگے یہ کاتب تھے، بہترین کاتب تھے، ہاں۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں، جنگ والے ان کے بڑے جاننے والے تھے، تو وہاں ملوں جا کے، تاکہ کوئی کتابت کا سلسلہ شروع ہو۔ تو انہوں نے رات کو سوچا صبح جاؤں گا، تو رات کو ان کو پھر بشارت ہوئی کہ تمہیں کہا تھا نا کہ فقیر اپنا کمایا ہوا نہیں کھاتا۔ خاموش ہو گئے۔ اسی طرح سلسلہ رہا۔ پھر وہ ایک واقعہ ایسا ہوا ایک لڑکی کا، جنات کا، اس کا انہوں نے علاج کرا، پھر ان کو، وہ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، انہوں نے ان کو آشرم منزل میں گھر دے دیا۔ پھر ساری عمر یہ آشرم منزل میں میاں صاحب سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی، یعنی کہ 17 سال کے بعد۔ کہتے ہیں ایک دن اچانک دروازہ بجا، ہماری جو بیوی تھی ان کی شادی کر دی تھی انہوں نے پھر یہاں پر، تو کہنے لگے، وہ کہنے لگے کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ کہنے لگے میں اٹھا، تو اٹھ کے جب میں نے دروازہ کھولا دیکھو تو میاں صاحب کھڑے ہوئے۔ ارے میں نے کہا میاں آپ؟ کہنے لگے ہاں، تم کیا سمجھتے تھے تم چھپ جاؤ گے ہم سے؟ کہنے لگے آ گئے اندر۔ میری 17 سال کے بعد میرے میاں صاحب سے ملاقات ہوئی۔